السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول مدد یا سادات اصحاب مدد یا مشاہد دستور مولا شاء اللہ فاز احسن شاء محمد الرحمن مدد طریقاتنا الصحبہ والخیر فی الجمعیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العظیم. ہر کسی کو وسوسے آتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. وسوس کا مطلب ہے چیزوں کو ان کی حقیقت میں نہ دیکھنا بلکہ انہیں اور بھی مشکل بنا دینا. وسوسہ یہی ہے. وسوسے کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ پاکی ناپاکی وغیرہ کے بارے میں ہوتے ہیں. کچھ ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو خود کو مذہبی تو ظاہر کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے چیزیں مشکل بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو نماز پورے خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، آپ کو بہت دھیرے دھیرے پڑھنی چاہیے، 2 رکعت 100 رکعتوں سے بہتر ہے. جب آپ ایسا کہتے ہیں تو انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے نماز نہیں ہوگی، اور وہ 1-2 بار جدوجہد کرتا ہے، پھر ممکن ہے کہ وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے. وہ کہہ سکتا ہے مجھ سے وضو نہیں ہو رہی، اور جب ان سے وضو نہیں ہوگی تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے. ایسے بہت سے بے عقل لوگ ہیں. بہت سے لوگوں میں حکمت کی کمی ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آسانی پیدا کریں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں، چیزوں کو مشکل نہ بنائیں. انہیں جو پڑھنا ہے پڑھنے دیں، چاہے وہ سمجھ کر پڑھیں یا بنا سمجھے. بات صرف سمجھنے کی نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ خود بخود چلنا چاہیے. نہیں، تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا. ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ ہم ایسے وقت میں ہیں جہاں لوگ کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں، توجہ دیں. وہ اچھا تھا، وہ قبول ہوا، وہ نہیں ہوا. آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو مشکل بنانے والے جسے اللہ عز و جل نے آسان بنایا ہے؟ آسانی کریں، آسانی پیدا کریں. کسی بھی طرح کے وسوسے میں نہ پڑیں. یہ ایک خطرناک بیماری ہے. ایک بار جب یہ انسان کو لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھتے ہیں. بھلائی کے بجائے ہر طرح کی برائی اور شر پیدا کرتے ہیں. جیسے پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھیں. اس میں بہت زیادہ خشوع یا ویسی کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے. جو خشوع کی رٹ لگاتے ہیں وہ منافق ہیں. ہمارا دین آسان ہے، نرمی دکھائیں، اسے مشکل نہ بنائیں. اللہ عز و جل کے بندے بن کر رہیں. یہ مت سوچیں میں اور بہتر کروں گا. اس آدمی یا اس عالم نے مجھ سے یہ کہا، اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا. ایسا مت کریں. بس نماز پڑھیں، اپنی نمازیں ادا کریں، اپنی وضو پھرتی سے کریں، نماز جلدی پڑھیں. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں آپ اتنی تیزی سے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ جلدی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہیں آتا. پھرتی سے نماز پڑھیں اور اپنا فرائض اور واجبات پوری کریں. بس اتنا ہی کافی ہے. یہاں تک کہ انہیں یہ بھی پسند نہیں آتا. تم اپنے فرائض کیسے پورے کر رہے ہو؟ اللہ عز و جل اسے قبول فرماتا ہے لیکن آپ نہیں کرتے. آخری وقت میں ایسے بے سمجھ لوگ بہت عام ہیں. لوگوں کو دین اور صحیح راستے سے بھٹکانے کے لیے
ہر طرح کے شیطان موجود ہیں، اور اگر آپ عالم یا استاد ہونے کا دعویٰ کر کے ایسا برتاؤ کریں گے تو لوگ پہلے سے ہی بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کا دین کو پوری طرح چھوڑ دینا حالات کو اور بھی بدتر بنا دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے وسوسوں میں نہ الجھیں۔ ایک بار جب یہ کسی daha beter olur. Allah muhafaza etsin. Yani onun için vesveseye sakın bulaşmayın. Bir tarafından girdi mi artık çıkarması zor olur. ایک بار جب یہ کسی بھی طرح سے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آپ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر، ایک عالم سے دوسرے عالم، اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے پھریں گے۔ اس لیے احتیاط برتیں، آسانی پیدا کریں، ان باتوں پر کان نہ دھریں کہ یہ تمہارے لیے قبول ہوا اور وہ نہیں ہوا۔ اللہ اسے قبول فرمائے انشاءاللہ۔